कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक बिजनेस का है और तीसरा ही एचआर है। 3 सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में। ये सब 3 सब्जेक्ट है। मुझे एक्चुअल में कोई फैमिली इशू आ गया था, इमरजेंसी बन गई थी, तो मुझे गांव वापस आना पड़ा। कल उस वक्त मैं ट्रैवलिंग में था, अभी भी उधर ही हूँ। चलो ठीक है, कल माइट भी कोई भी नहीं पता था सिग्नल एक्चुअली। इशू आज हो। इस क्लास में स्टूडेंट्स भी हमारे कम है, 5-6 स्टूडेंट्स हैं। कल कोई भी नहीं था, फिर मैंने वेट किया आधा घंटा तो जी सर। कैंसिल कर दिया। आज जो है आप लोगों का क्विज होगा जी सर। तकरीबन 8 बजे। जी सर। ठीक है, क्विज आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। और वो 2-3 दफ़ा मैंने मैसेज किया था जो उसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे। कोशिश करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है सर। असाइनमेंट्स पे आप जरा ठीक तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आगे आपका फिर ग्रेड भी अच्छा बने। जी सर, श्योर सर। मैंने शेयर ज्वाइन किया। यूसर बस 2 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई आ गया तो ठीक है, वरना फिर मैं अपना थोड़ा सा स्टार्ट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका है उस वक्त तक पिछले लेक्चर्स में से, वो उस वक्त तक बेशक पूछ लें आप। नहीं सर, कोई क्लियर होगी इन चीज़ें सारी। क्वेश्चन नहीं है आप। जी सर, ऑलमोस्ट क्लियर सर। ठीक, हम थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं, अगर नहीं आते तो फिर। जी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सर, इसका हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर वाला सेटअप हो सकता है? मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने बाकी 1-2 क्लासेस ले रहा हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी में, मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया उधर का कि रिकॉर्ड करके ना पावर पॉइंट में उसकी जो ये होती है क्वालिटी इधर ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है। इसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम और ये वो इश्यूज आते हैं। सर, इस पे हमारा एक सब्जेक्ट और था, मेरा माइंड से स्किप हो गया जब स्टार्ट हुआ था कोरोना का। अच्छा तो उस वक्त सर ने फिर ये किया था, उसकी ऑडियंस बहुत कम थी उस क्लास में। अच्छा। सर लेक्चर अपना जो रिकॉर्डेड था वो अपलोड कर देते थे, और उसके बाद कह रहे थे कि आप टाइम रख लें मेरे साथ 1 हफ्ते के अंदर, या लेक्चर के दौरान डिस्कशन का। तो किसी के कोई पॉइंट्स होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें पूछ ले। उसके अलावा 1-2 स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी आई थिंक सो फिजिबल नहीं है एक्स्ट्रा लेक्चर कंडक्ट करना। मेरा ख्याल में ये आप ठीक कह रहे हैं, सजेशन ये अच्छी है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दिया जी करूँ। सर, क्योंकि ये सर वो एक किस्म की वो खाना पूरी करने वाली बात है, क्योंकि 2-3 लड़के होना तो आपका 3 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म हो सकता है। हाँ सही। तो अगर हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर हो, हम एक सेशन रख लें, हाफ आवर का, 1 आवर का, जिसके अंदर हम जो हमारी क्यूरीज हैं आपसे पूछें और उसको हम वाइंड अप करें। बस या ये कोई डन हो हमारा गया। कोई असाइनमेंट इसी वगैरह हो। इस नेक्स्ट वीक से इसी तरीके से हम करेंगे। मैं आपको 1-1.5 घंटे का लेक्चर 1.5-2 घंटे का सेंड किया करूँगा। वो टाइम आपको दिया करूँगा दो जी तीन सर। दिन का। वो आप गो थ्रू हो जाएंगे, उसके बाद हम 1 घंटे का सेशन, आधे घंटे का सेशन रख लिया करेंगे फॉर डिस्कशन। हाँ, उसके अंदर सिर्फ डिस्कशन हम करेंगे। एक तो ना बोरियत भी नहीं होगी, और क्योंकि मास्टर्स लेवल पे हम बैठे हुए हैं, हम इस वक्त ग्रेजुएशन या इंटर के स्टूडेंट्स तो नहीं है कि 3 घंटे अटेंटिव होकर क्लास में बैठे हैं। और आई थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर हम इसको, आपके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी जरा कुछ बेहतर हो जाएगा। जी इस तरीके से ठीक है, इसको बिल्कुल कर लेते हैं। और स्पेशली उसमें मैं पावर पॉइंट में जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा तो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होगी, वॉइस क्वालिटी और वैसे भी स्क्रीन क्वालिटी। जी सर, बहुत बेहतर होगी। इंटरनेट में प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरनेट का बाद कनेक्शन अनस्टेबल होता है तो उसकी क्वालिटी वो चीज़ नहीं आती फिर। जी सर। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करता हूँ सबके साथ, लेकिन वो क्वालिटी वाइज मैंने देखा है कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अच्छी सजेशन है, मैंने पहले भी सोचा हुआ था। तो आपने भी जी इंडोर्स कर सर। दिया। इसी तरह नेक्स्ट सेमेस्टर से इसी तरह का प्लान करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
جی سر ضرور سر. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ سن ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آپ سنائیں سر. اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے سر. جی سر. سر کل کے لیے سوری سر. نہیں نو وہ پرابلم. دراصل آفس سے 6 بجے چھٹی ہوتی ہے تو میں اس راستے میں تھا. تو میں ایسا ہوا کرے نا، کوئی ایسی آپ کو ہوا کرے تو مجھے میسیج بس کر دیا کریں. اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں ڈسکس کر رہا تھا یوسر سے ڈسکس اوکے کر سر. رہا تھا، تھوڑا سا پیٹرن ہم چینج کریں گے. نیکسٹ کلاس سے ہو سکتا ہے میں آپ کو ریکارڈنگ لیکچرز بھیجا کروں گا. اس کے بعد ایک ہم ڈسکشن سیشن رکھا کریں گے آپ کی کوئریز وغیرہ کے لیے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوگی. ایٹ دی کنوینئنٹ ٹائم یو کین گو تھرو دی لیکچرس. اور دوسرا کوالٹی وائز جو ہے وہ لیکچر تھوڑے سے بہتر ہوں گے. اس میں زوم میں جو انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. تو آج کے لیکچرز کے بعد کوشش کیا کریں گے کہ ہم ریکارڈ کر کے جی بالکل سر. مختلف اس کے سیشنز آپ اس کو گو تھرو ہوں پورا ویک، اور اس کے بعد ایک ہم ڈسکشن سیشن رکھیں گے. اوکے لیٹ می اسٹارٹ ٹوڈے. جی سر. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا دیٹ از پروجیکٹ ایچ آر پلاننگ. ایچ آر کے فنکشن بہت سے فنکشنز ہوتے ہیں، اور پلاننگ جو ایچ آر پلاننگ ہے دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ فنکشن آف ایچ آر. اور پروجیکٹ مینیجرس کے لیے دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کمپریہنسو پلان related to HR for that project. نیکسٹ کلاس میں کوشش کریں گے ہم ایچ آر کے جو باقی ڈفرینٹ فنکشن ہیں میں تھوڑا سا بریف کروں گا ٹو ایوری فنکشن. پھر جو ہمارے پروسیڈنگ لیکچرز ہوں گے اس میں ہم جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں ایچ آر کے وہ ڈیٹیل میں ہم ہر لیکچر میں ان کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے. بٹ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دی پروجیکٹ ایچ آر پلاننگ. اوکے واٹ از پروجیکٹ ایچ آر پلاننگ ان یور وے؟ کیا ہوتا ہے پلاننگ میں؟ ایچ آر پلاننگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ سر اس کے اندر اپنا مینیجریل سٹاف یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پلاننگ، کس کام کے لیے کون سا بندہ سائن کرنا ہے، اس ٹائپ کی کوئی تھنگ میں بھی ہوتی ہو. جی بالکل اتنی ہوتی ہے. پلاننگ میں ایچ آر پلاننگ میں بہت سے ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں. مینلی کہ ہم نے کتنی ہمارے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے کہ what is the future requirement for the human resource. کہ آپ کے پروجیکٹ کو فیوچر کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ، کس اسٹیج پہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ایک تو اس کو ہم اس کے پھر فور کاسٹ کرتے ہیں. فور کاسٹنگ کے بہت سے میتھڈ ہوتے ہیں. اس کے کوانٹیٹیو میتھڈز ہوتے ہیں، کوالٹیٹیو میتھڈز ہوتے ہیں، وہ ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں. So the most important function جو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایچ آر پلاننگ میں دیٹ از what can be the forecasted requirement for that project related to the human resource. دین اس میں ایک دو اور چیزیں یعنی ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی ہیومن ریسورس پلاننگ کی، اور وہ ہوتی ہے آپ کی ود ریسپیکٹ ٹو دی پروجیکٹ اور آرگنائزیشن. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہم اس میں ڈسکس کریں گے دیٹ از دی سپلائی آف دا ہیومن ریسورس. کہ وہ جو ہیومن ریسورس کی ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہمیں کہاں سے اویلیبل ہے نہیں ہے، کس ریٹ پہ اویلیبل ہوگی، ریڈیلی اویلیبل ہے، شارٹیج تو نہیں ہے، اور سرپلس تو نہیں ہے مارکیٹ میں. اور اس کی سیپریٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہیومن ریسورس کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں تو دین وی کین گو فار دا ڈفرنٹ اسٹریٹجیز، اور اگر سرپلس ہے تو دیٹ وی کین گو فار دی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دیٹ از آل کورڈ ان دی پروجیکٹ ہیومن ریسورس پلاننگ. Now we will discuss first of all what is project human resource planning ہوتی کیا ہے, why it is rarely done. Now اس میں ہم نے پہلے جب پلاننگ کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کہا تھا that the projective course of action for the future to achieve the predetermined objectives of the organization. اکثر جو پروجیکٹس ہیں وہ پلاننگ سٹیج پہ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے اور کمپریہنسو پلاننگ نہیں کرتے ایٹ دی
बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और बाद में उनको फिर प्रॉब्लम आती है. दैट इज रेयरली डन बाय मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स. लेकिन जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एक वन ऑफ दी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनकी जो प्लानिंग है दैट इज वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में प्लानिंग करते हैं. ऑल सोर्ट्स ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. अगर हम पिछली 20-25 साल की हिस्ट्री देखें जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. Then we will discuss the connection between the firm's strategic orientation and project HR planning. सर ये No. जी. लाजमी तो नहीं है Sorry? कि हमारी प्लानिंग जितनी भी सर ठीक हो तो वो कहीं ना कहीं जाके उसमें जो है कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं सर. जी इसमें तो मतलब कि कोई जैसे वेदर फोरकास्टिंग में आ जाते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा इसमें ये होता है कि प्लानिंग हमने जब डिस्कस किया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर तो हमने कहा था प्लानिंग जो है दैट इज फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों की. और फ्यूचर जो है दैट इज अनसर्टन. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. लेकिन इवन देन वी विल हैव टू प्लान. तो इसमें ये सारी चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि उसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी ऑप्टिमम सिनारियो होगा फ्यूचर में तो क्या आपका प्लान होगा, आपने क्या करना है. अगर कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होते हैं फ्यूचर में तो क्या करना है. अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी आ जाती है, अनफोर्सीन इवेंट हो जाता है तो उसके लिए भी हम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करते हैं कि अगर ऐसा कोई अनसर्टन इवेंट आ जाता है तो उसके लिए हमने किसी से प्लान करना है. तो यू आर वेरी राइट कि हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम प्लानिंग स्टेज पे चीज़ें करते हैं लेकिन फ्यूचर में आके कोई डिफरेंट किस्म का सिनारियो आ जाता है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स कि आप प्लानिंग स्टेज में सारे सिनारियो को सामने रखें कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट सिनारियोज इन द फ्यूचर. उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है. लेकिन अगर आप ये शुरू में नहीं देखेंगे चीज़ों को और फ्यूचर में कोई ऐसे अनफोर्सीन इवेंट आ जाता है और आपका कोई प्री प्लान्ड जो नहीं आपके पास स्ट्रेटजी देन यू विल हैव द प्रॉब्लम. उसको फिर हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होता है. तो यू आर राइट कि चीज़ें उस तरीके से 100% नहीं चलती जिस तरीके से हमने प्लान की होती हैं. लेकिन इवन देन वी हैव दिस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्टीजेंसी प्लानिंग जो आपकी इसी किस्म के अनफोर्सीन इवेंट्स को और रिस्क आपका बल्कि एक सब्जेक्ट आप स्पेशल पढ़ेंगे इसमें रिफा जो ऑफर कर रही है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. कि हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क इन द फ्यूचर एंड द अनसर्टन इवेंट्स इन द फ्यूचर को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे और हाउ वी कैन हैव द गुड कॉन्टीजेंसी प्लानिंग फॉर दीज सॉर्ट ऑफ अनसर्टन इवेंट्स. तो यू आर वेरी राइट कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100 एज पर प्लान चीज़ें चलती हैं. उसमें बिल्कुल डेविएशन आती है. इसी डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी प्लानिंग जितनी अच्छी होगी आपका फ्यूचर में कंट्रोल जो है दैट विल बी बेटर. लेकिन अगर शुरू में आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो फ्यूचर में जाकर अगर कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं उसका जो है दैट विल बी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल बी वेरी मच इफेक्टेड. इज इट क्लियर एहसन? जी सर. सर कभी जैसे सर मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड वाली साइड से हूँ तो जी. होता इस तरह से है कि किसी की कोई कंक्रीट होती है तो मतलब बारिश हो जाती है या उस वक्त जो है हमें मशीनरी अवेलेबल नहीं होती. तो क्योंकि प्लानिंग होती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके पास एक मशीनरी है तो उसने वो मशीनरी होता ये है कि प्लानिंग में कि हम पहले प्लान कर लेते हैं लेकिन बाद में जाके वो हमें अवेलेबल नहीं होती. तो फिर ये है कि उसकी सर जो है टाइम पे नहीं हो पाता और प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाता है. तो उसके अलावा सर एक और भी है मेरे जहन में आ रही है वो ये कि सर जैसे अभी कोविड हुआ है तो क्योंकि ये सर ये चीजें फेस कर रहे हैं हम तो कोविड से अभी निकले हैं तो चीजों की कीमतें जो हैं वो हमारी चेंज हो गई है. कुछ चीजें ये होता है कि हम लॉक कर लेते हैं पहले से ही लॉक कर लेते हैं रेट को कंपनीज के साथ. लेकिन कुछ चीजें ये है कि हम मतलब हुआ ये हमें हमारी जो प्लानिंग थी बीओक्यू जो हमारे बने थे उसमें जो रेट है वो मतलब कि उस रेट पर अब हमें मिलती ही नहीं है वो चीज. तो उस हिसाब से मतलब कि सर हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ये कोविड वाला तो सिनारियो बिल्कुल ही अनसर्टन किस्म का सिनारियो हो गया ना कि अनसर्टन इवेंट्स. तो हमने जो शुरू के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि बड़ा सा डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का एक जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है हमें पता नहीं होता
اور یہ اچانک آ جاتی ہے اور اب اس کے لیے پھر ہم کانٹینجنسی پلاننگ کرتے ہیں ٹھیک طریقے سے. تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ رسک ہے نا آپ کا کہ پرائس زیادہ ہو گئی, کووڈ آ گیا, انسرٹن ایونٹس آ گیا, اسی کو مینیج کرنے کے لیے ہم کانٹینجنسی پلاننگ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ دی ایٹ دی بگننگ آف دی اسٹارٹ آف دی پروجیکٹ یوزلی ہم کر لیتے ہیں. اس میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر نارمل سرکمسٹانسز ہوں گے تو کیا ہوگا, اگر آپ کے جس آپ بتا رہے ہیں کہ ان نارمل سرکمسٹانسز ہو گئے, پرائسز جو ہے بہت زیادہ ہو گئی مٹیریل کی, تو اس کیس میں آپ کیا کریں گے. آپ لاک اگر آپ نے کیا ہوا ہے پرائس کو لاک کیا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا, ہاؤ یو ول گوئنگ ٹو مینیج اٹ. دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ ایشو. اسی کے لیے ہم یہ کانٹینجنسی پلاننگ کرتے ہیں اور سارے سیناریوز جو ہے اس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں سارے سیناریوز. تو یہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ کنیکشن جو ہے ہم ڈسکس کریں گے, دی کنیکشن بٹوین دی فرم اسٹریٹجک اورینٹیشن اینڈ پروجیکٹ ایچ آر پلاننگ. اچھا ایک اور جو اس پوائنٹ آف ویو ہے جو اسٹریٹجک اورینٹیشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دی پروجیکٹ مینیجرس. یعنی آپ اسٹریٹجیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں, لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ واٹ کین ہیپن ان دا فیوچر, اور اسی کے اکارڈنگلی ہم پلان کرتے ہیں اباؤٹ دی ہیومن ریسورس. اس کے تو یہ جو اسٹریٹجک اورینٹیشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دی پروجیکٹ مینیجرس اسپیشلی اینڈ آل دی مینیجرس ان جنرل. تو یہ کچھ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے پروجیکٹ ایچ آر پلاننگ میں. آف کورس یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا, اس میں وی ول بی مور فوکس ٹورڈز ایچ آر پلاننگ. پروجیکٹ ایچ آر پلاننگ از ون آف دی فنکشنل ایریاز آف دی ایچ آر. اس میں نے آپ کو بتایا کہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے واٹ آر دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشنل ایریاز آف ایچ آر. بہت سے فنکشنل ایریاز ہیں اینڈ ون آف دی امپورٹنٹ فنکشنل ایریا جو ہے دیٹ از دی ہیومن ریسورس پلاننگ. Human resource planning کو we can define in the way that this is a systematic review of human resource requirements. یہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو دو موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ میں, always keep in mind these most important issues are: one, what is the human resource requirement, what is the human resource demand, and the other one is human resource supply, whether the supply in the market is available for the human resource you need. So it is the process of anticipating an organization's future human resource needs. Now that is very important کہ ہم نے جب پلان کر رہے ہیں اسی اسٹیج پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ what will be the human resource need. اس کو ہم anticipate کریں گے. اس کے بہت سے میتھڈز ہوتے ہیں, وہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. There can be the qualitative methods, there can be the quantitative methods, and then developing the action plan for fulfilling identified needs. And accordingly we will have the separate plans for each of these things. So that is basically about the human resource planning. That is to review about the human resource requirement, to anticipate about the future human resource needs, and accordingly to define the different action plans. Again, project human resource planning, two important issues جیسے ہم نے ڈسکس کیا. اس کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ the required number of employees with the required skills are available when needed. That is very important for the project managers. When you need the different human resource, that should be available when you need it, and according to the different skill requirements, education, experience should be there. اگر وہ اس ٹائم پہ human resource available نہیں ہوگی, that may cause a delay of the project. So that is all about the project human resource planning. So human resource planning is a process that identifies current and future human resource needs for an organization project to achieve its goals. The link between the human resource management and strategic plan of an organization, that is again, we'll have to link the strategy of the organization and to link it with the human resource objectives, and that link is very important to have a sort of strategic orientation, to have the long-term viability of the project. This is very important. So another way to define the human resource planning is it is the process of systematically reviewing human resource requirements for projects to ensure that the number of employees matches the required skills, as we have already discussed. Strategic planning is the determination of the overall organization purpose and goals and how they are to be achieved. So we'll have to again have a sort of synergetic link between the strategic planning and the human resource planning.
Two important components of the human resource planning, as I told you, the first one is the requirement. What is the human resource requirement? Forecasting the human requirement involves determining the number and the types of employees needed. So that is one of the most important function of the human resource planning. That is, we will have to assess the future requirements, current requirements, as well as the future requirements for the human resource. We can use the different forecasting methods. We will discuss some of these forecasting methods in today's lecture and in the next lecture also. The second one is the important component of the human resource planning is the availability. When employee requirements have been analyzed, the firm determines whether there is a surplus or shortage of the manpower. So when there is a surplus in the market, then we can have the different strategies. When there is a shortage in the market, then we can apply the different strategies. So according to the different scenarios, the human resource manager hai, ya project manager hai, they'll have to define the different strategies according to the particular scenario. For example, इसमें अगर हम let's take the example, अक्सर आपने देखा होगा कि अमेरिका, यूरोप में जो आपकी लेबर है, that is बहुत एक्सपेंसिव होती है, और इन उसके अगेंस्ट जो हमारे यहाँ लेबर है इन पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्री में या चाइना में, लेबर इज वेरी चीप. What is the reason, basic reason behind it? अनएम्प्लॉयमेंट सर. यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. Okay, you are right. What else? बेसिकली जो है ना यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में जो है ना वेजेस बहुत हाई हैं लेबर के, और मैनेजर के 19-20 का फर्क होता है. तो उस लिहाज से फिर जो लेबर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्रॉपर पर्सन है उसमें से फिर चूज करना पड़ता है कि कौन सा सस्ता पड़ता है, किस किस्म कौन सी नेशनलिटी हो, क्या हो, कोई रिफ्यूजीज हैं, इस तरह करके ना वो फिर मैनेज करते हैं. ओके राइट. हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो वेजेस हैं लेबर्स की वो क्यों हाई होते हैं उधर, और पाकिस्तान या चाइना जैसी कंट्री में क्यों लो होते हैं. तो आप लोगों ने जो रीजंस बताई हैं दैट आर वेरी वैलिड रीजंस. अनदर रीजन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज द मैटर ऑफ सरप्लस एंड द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर. कि हमारे यहाँ का जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारे पास सप्लाई है लेबर की वो आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसी तरीके से चाइना में लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है, उधर आपकी लेबर की सप्लाई बहुत कम है. जब लेबर की सप्लाई आपकी कम होगी तो जाहिर है उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी लेबर की, और वो अपनी डिमांड पे उधर वेजेस लेते हैं या उनकी वेजेस उधर हाई होती हैं. इसके अपोजिट पाकिस्तान जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में रेडिली लेबर्स आर अवेलेबल, वो सरप्लस है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी और बहुत से दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी, पॉपुलेशन फैक्टर्स कैन आल्सो बी देयर. तो वो अपनी जो इस वजह से उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, और वो जो है जाहिर है उनको फिर अगर लो रेट पे भी काम करना था वो उसी लो रेट पे काम करते हैं. तो दैट इज द बेसिक रीजन. तो ये जो मैटर है दैट इज द मैटर ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, और यही हम डिस्कस कर रहे हैं. दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द forecasting the requirements or the demand of the human resource. The other one is to analyze the surplus or the shortage of manpower within a country. Now the project organization regarding expansion. इसकी एग्जांपल हम ये जी बताएं. सॉरी जी बताएं. सर एक क्वेश्चन था. जी सर इधर हम सर ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, फाइबर है, फ्रीलांस है, और मतलब इस तरह की, क्योंकि वो लोग मतलब ज्यादातर लोग मतलब वहीं से होते हैं, यहाँ पे उन्हें लो रेट में उनका काम हो जाता है. तो यहाँ पे जो है मतलब कि पाकिस्तान में वो अभी सर ये पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है कि फ्रीलांस में ये फाइबर वगैरह और इसके यूज में सर. तो ये भी सर ये मतलब इसी तरह हम कह सकते हैं. बिल्कुल कह सकते हैं. उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो लेबर है या जो सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं वो इंडिया में स्पेशली आल्सो कि वो चीप रेट पे अवेलेबल हैं, और वो लोग आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट्स अपने आईटी की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इधर से हायर कर लेती हैं लेबर.
اگر ادھر سے وہ ہائر کریں گی تو ان کو زیادہ ایکسپینسو سر ٹھیک ہے. تو اگین دیٹ از دی میٹر آف یہ اکانومک. اگر ہم انالیسس کا دیکھیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس سرپلس ہے نا ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, ہمارے پاس لیبر از اویلیبل. ادھر جو ہے وہ شارٹیج ہے اس کی, اور وہ اگر کام کریں گے بھی تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کام کریں گے. تو یو آر ویری رائٹ کہ دیٹ از ون آف دی ریزن. Okay, the project organization regarding expansion, diversification, technological change should be backed up by the availability of human resources. Now, there are the different stages of project life cycle. آپ نے جب project management کا پڑھا ہوگا, سبجیکٹ پڑھا ہوگا, اس کا بیسکس پڑھی ہوں گی, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر آپ کی انٹروڈکشن آتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, اور پھر آپ کا ڈکلائن اسٹارٹ ہوتا ہے. دیٹ از اگین دی لائف سائیکل آف دی آرگنائزیشن, آف دی پروڈکٹ, آف دی پروجیکٹ ایز ویل. اس میں بعد وہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑتا ہے. دیر آر سم سیناریو جس میں آپ ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں یا جو ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں لائف سائیکل کی, اس میں آپ کی ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ہیومن ریسورس چاہیے ہو. اف یو آر گوئنگ ٹو ڈائیورسیفائی یور پروڈکٹس اور یور پروجیکٹس اور سروسز, اس میں آپ کو ڈفرینٹ قسم کی ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. ٹیکنالوجیکل کوئی چینج آ گئی ہے, آئی ٹی کی انوالومنٹ آ گئی ہے, یور ریکوائرمنٹ ول بی چینج, آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیٹ از بینگ کورڈ بائی دی, یہ رسپانسبلٹی ہوگی پروجیکٹ مینیجر کی کہ ہی شوڈ انشور دی اویلیبلٹی آف دی ہیومن سورسز اویلیبل فار دیٹ پروجیکٹ ایٹ دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف دی پروجیکٹ. اگر کوئی ایسی پرٹیکولر اسٹیج آ جاتی ہے اور آپ کو ہیومن ریسورس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی دیٹ ول افیکٹ یور پروجیکٹ. ٹھیک ہے, تو he should ensure the availability of the human resource when it is required at the different stages. It suggests modification in the plan when the expected main power is not available. اور ظاہر ہے جب آپ کو مین پاور اویلیبل نہیں ہوگی تو you'll have to change your plan, اور اس میں ڈیلیز بھی آئیں گے. It offsets uncertainty and changes to the maximum possible and enables the society to have right man at the right time and in the right place. So basically جو planning ہوتی ہے human resource planning, اس کا جو بیسک پرپز ہے, we should have the right person at the right time and it should be placed at the right place within a project. It facilitates the control of all the functions, operations, contribution and cost of human resources. Now again, that is the responsibility of the human resource manager or the project manager. He should control all the functions and the operations, and he should control the human resource cost as well, and he should ensure the optimum contribution of the human resource towards the project deliverables. So all these are different merits and benefits of the project human resource planning especially. It provides scope for advancement and development of employees through the training and development. Now again, training and development, that is again very important function of the overall human resource. There are the different organizations who have separate programs for the training and development for the growth of their employees. اسپیشلی جو آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بڑے کمپریہنسو پلان ہوتے ہیں ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے, اور آپ کا ایک اسموتھ سائیکل ہوتا ہے جس میں which is available to all the employees for the enhancement and for their growth. There are the different plans available. So training and development جو ہے ایک بالکل امپورٹنٹ فنکشن ہے, اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو. What is the difference between training and development, by the way? Usually تو training and development ویسے ہم synonymous use کرتے ہیں. Is there any difference between training and development? Sorry sir, repeat it. And development میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. جی جی, سمجھ نہیں آئی. What is the difference between training and development? Okay, usually جو ٹریننگ جو ہے وہ پرٹیکولر. جی یہ آپ بتائیں سر. نہیں, ٹریننگ جو ہوتی ہے ہم دیتے ہیں ٹو دی امپلائیز ٹو ڈو دے کرنٹ جابس ان اے بیٹر وے. جو آپ جابس کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے ہم ان کو ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں, ورک شاپس کرواتے ہیں یا کورسز کرواتے ہیں. ڈیولپمنٹ بھی ٹریننگ ہی ہوتی ہے,
بٹ اس میں جو آپ کا فیوچر سناریو ہوتا ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ان کو ڈیولپمنٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں آپ ان کو ہائر اسائنمنٹ دیں گے, ان کی کرنٹ جاب کے علاوہ کوئی ہائر اسائنمنٹ دیں گے. تو دیٹ از ون آف دی ڈفرینس بٹوین ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, کہ ٹریننگ جو دی جاتی ہے کرنٹ جاب کو بیٹر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے دی جاتی ہے, اور جو ڈیولپمنٹ ہے آفٹر ڈیولپمنٹ we will give some higher assignment to the employees. So that is one of the technical difference between training and development. لیکن ویسے جو ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ظاہر ایز اے سائنونیمس دونوں کو اکٹھا یوز کرتے ہیں ورڈس کو. So it helps to satisfy the individual needs of the employees for the جی اختر صاحب بتائیں. سر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ادھر جو ہے نا ریفریشر کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. از دیٹ پارٹ آف ٹریننگ؟ جی دیٹ ول بی دی پارٹ آف ریفریشنگ کورسز کروائے جاتے ہیں. جی دیٹ ول بی پارٹ آف ٹریننگ. پارٹ آف ٹریننگ. اس میں دو پرسپیکٹو ہے جب اس کو ڈفرینشیٹ ہم کرتے ہیں, کہ اگر وہ ریفریشمنٹ کورس کے بعد آپ نے وہی والی جاب کرنی ہے, اسی پوزیشن پہ کام کرنا ہے, تو دیٹ ول بی دی ٹریننگ. اگر اس کرنے کے بعد آپ کو جو ہے کسی ہائر رسپانسبلٹی انہوں نے دینی ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ ول بی دی ڈیولپمنٹ, دیٹ ول بی دی سارٹ آف ڈیولپمنٹ. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈفرینس ہے. ٹریننگ جو ہے دوسرے ورڈ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از شارٹ ٹرم, اور ایک لانگ ٹرم کے لیے جس میں آپ کی گروتھ ہوتی ہے in the future. Right. So it helps to satisfy the individual needs of the employees for the promotions, transfers, salary enhancement, better benefits. یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ان سب فنکشنز کو, کہ جب آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دیتے ہیں تو اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ نے پروموشن کرنی ہے. آفٹر دی ٹریننگ دے ول بی اویلیبل فار پروموشن. اگر ٹرانسفر کرنی ہے ان کو کسی دوسرے پروجیکٹ میں تو اس کے لیے بھی ٹریننگ ہم ان کو دیتے ہیں. سیلری انہانسمنٹ کرنی ہے, ظاہر ہے سب کی تو ہم انہانس نہیں کریں گے سیلری, اسپیشلی پبلک جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے, وہ پھر جو لوگ بہتر پرفارم کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی اسی بیسس پہ ان کی پرفارمنس کی بیس پہ سیلری انہانسمنٹ ان کی کرتے ہیں. سو آفٹر دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دی کین آفر دی ڈفرنٹ بینیفٹس ٹو دی امپلائیز ایز ویل. It helps to take steps to improve the human resource contributions in the form of increased productivity, sales, turnover. So again, یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ, الٹیمیٹلی دیٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو دی انکریزڈ پروڈکٹیوٹی, سیلز, ٹرن اوور تھرو آل دیٹ ہیومن ریسورس فنکشنز لائک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. الٹیمیٹلی پروجیکٹ اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے آرگنائزیشن کا یا پروجیکٹ کا, کہ ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو, ان کی سیلز انکریز ہو, ان کا ریونیو انکریز ہو, اور جو پری ڈیٹرمنڈ آبجیکٹیوز ہیں دیٹ کین بی بیٹر, دیٹ کین بی اچیوڈ ان اے بیٹر اینڈ ایفیشینٹ وے. So all these are the different merits of human resource planning. Okay, aspects of project human resource planning. Number one is systematic forecasting of manpower needs. اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ we'll have to sort of systematic methods to forecast the manpower needs. اس کے کیا methods ہوتے ہیں, اس کو ہم in the proceeding slides ہم ان کو ڈسکس کریں گے. On the basis of the business condition and forecast, manpower needs are planned and monitored closely. تو یہ جو فورکاسٹنگ سیناریوز بنتے ہیں ان کو ہم سب کو دیکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ہیومن ریسورس جو نیڈس ہیں, اور اکارڈنگلی ویل ہیو ٹو مانیٹر اٹ. پرفارمنس مینجمنٹ, analyzing, improving and monitoring the performance of each employee and of the organization as a whole. So again, that is the part of the human resource planning, and that is one of the aspects related to the project human resource planning, that you'll have to perform the you'll have to manage the performance of the employees. And that can be a sort of base for analyzing, improving, monitoring the performance of each employee of the organization as a whole. Then career management is something discussed here. That can be helpful for defining the growth and career of the employees, in determining, planning and monitoring the career aspirations of each individual in the organization and developing them for improved productivity. So all these are the important aspects of human resource planning. Then management development, assessing and determining the development needs of the managers for the future succession requirements. Now succession requirements کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو managers ہیں ان کو ہم جب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں گے اور ان کی پلاننگ کریں گے تو ان کی پروموشن ہو جاتی ہے, تو ان کو کون بندہ ریپلیس کرے گا, دیٹ از دی سکسیشن ریکوائرمنٹس. کہ جب آپ کہ جو پروموشنز ہو جاتی ہیں تو آپ کی سیٹ ظاہر خالی ہو جاتی ہیں لوور, تو اس پہ جب نیچے والے لوگ آئیں گے ان کی بھی پراپر جو ہے
ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بعد دے کین ہولڈ دیٹ پوزیشنز ان اے بیٹر وے. تو یہ جو ہیومن ریسورس پلاننگ کا جو فنکشن ہے دیٹ ہیلپس اس ان آل آف دیٹ. It helps us in assessing and determining the development needs of the managers, and especially for the future succession requirements. So it is very important for the management development as well. All these are the different benefits of human resource planning. Okay, اس میں جو سلائڈس ہیں اس میں پروجیکٹ ہیومن ریسورس پلاننگ کو کہتے ہیں دے کین بی ڈفرنٹ اسٹیپس وچ کین بی ڈیفائنڈ بائی دی ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. اس میں 3 اسٹیپس انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. دا فرسٹ ون از اسمبلنگ دی کرنٹ ایچ آر کیپیسٹی, یعنی ہم جو کرنٹ ایچ آر کیپیسٹی ہے اس کو انالائز کریں گے. دین وی ول فور کاسٹنگ دا ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ, فیوچر کی ہیومن ریسورس کی جو ڈیمانڈ ہوگی اس کو فور کاسٹ کرتے ہیں. دین گیپ انالیسس, اس میں گیپ فائنڈ کرتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے, فیوچر میں ریکوائرمنٹ کتنی ہے, واٹ ول بی دی گیپ, whether there is a shortage, whether there is a surplus. And accordingly پھر ہم different strategy بناتے ہیں after this gap analysis, then developing the HR strategies to support. تو اس gap analysis کو کی بیس پہ پھر ہم اپنی strategy بناتے ہیں for the human resource. So again, what are the different 5 steps to human resource planning? Determining the workload inputs based on the corporate goals and objectives. یعنی آپ کو کتنی ڈیمانڈ, again that is related to the human resource demand. Studying the jobs in the company and writing the job description and job specification. Now again جو human resource planning میں 2 important چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ فنکشنز ہیں ہیومن ریسورس کے, دیٹ از دی جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جاب انالیسس, ایک ہوتا ہے جاب ڈسکرپشن, اینڈ دی ادر ون از جاب اسپیسیفکیشن. What is the difference between job specification and job description? Any idea? ہم نے تو اکٹھا ہی پڑھا ہوا ہے سر یہ دونوں چیزیں, کیونکہ ہیومن ریسورسز کے بارے میں ہمیں کم پتہ ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. ہم جاب ڈسکرپشن اور اسپیسیفکیشن ان کو اکٹھا ہی لیتے ہیں, تو اس میں آپ سپریٹ ہے تو آپ پلیز ایکسپلین کر دیں. جی یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ تھوڑی سی ہیں, اس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جاب ڈسکرپشن ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف پرٹیکولر جاب. It majorly includes the different duties and the responsibilities of a particular job that defines the job description of any project. The second جو ہوتی ہے job specification. Job specification کا مطلب ہے what are the different educational requirements, what are the different experience requirements. ٹھیک ہے, that is the skill requirements that is related to the job specification. Again, I repeat it. Job description includes all the duties and the responsibilities of a particular job. ٹھیک ہے, اور جاب اسپیسیفکیشن جو ہوتی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹس آف دی جاب, ایکسپیرینس ریکوائرمنٹس آف دی جاب. دیٹ از دی بیسک ڈفرنس بٹوین جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن. اور ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو دیٹ از انکلوڈیڈ ایز اے ہول ان دی جاب انالیسس. جاب انالیسس کے بیسکلی 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے اور ایک جاب اسپیسیفکیشن ہوتا ہے. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہمارے جو سیشن ہے دیٹ از اباؤٹ ٹو اینڈ. بس 5 منٹ کی بریک کے بعد فوراً ہم سٹارٹ کریں گے. Right.